یہاں پہ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ کمیشن بنانے کا جو کام ہے بالکل ہم 7 دن بعد جواب دیں گے ان کو. ہم 7 دن بعد جواب دیں گے ان کو کمیشن بنے گا کہ نہیں بنے گا. تمام تر سیاسی جماعتیں اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گی, اس کے بعد قانونی مشاورت ہوگی. ہم کمیشن آف انکوائری ایکٹ جو 2017 کا ہے بالکل اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو استحقاق ہے فیڈرل حکومت کا, کیونکہ ہم نہیں بنانا ہے وہ کمیشن, تو وہ دونوں پہ بنے گا, ایک پہ بنے گا, یہ بالکل سرے سے نہیں بنے گا. تو یہ جواب از یٹ ٹو بی سین, یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کچھ بھی اس کے اوپر, لیکن مشاورت ہوگی, دیکھا جائے گا, پھر فائنل ڈیسیژن لیا جائے گا. اپوزیشن کی کمیٹی سے یہ مانگا گیا تھا کہ آپ تحریری طور پر ہمیں اپنے شہداء کی یا زخمیوں کی یا لاپتہ افراد کی فہرست دیں. آپ کی کیا یہ ڈیمانڈ تھی؟ کیونکہ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ ڈیمانڈ صرف یہی تھی کہ آپ جو ہے وہ اپنے مطالبات تحریری شکل میں دیں بس. یہی مطالبات تھے, انہوں نے کہا تھا صرف 2 مطالبات ہیں, اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ 4 صفحوں پہ مشتمل ایک ڈاکیومنٹ ہے, اور یہ 4 صفحوں میں اصل آپریٹو پیرا جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ اصل مین مقصد پاکستانی قوم اور عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے مانگا کیا جا رہا ہے. کمیشنز کی تو ایک بات ایک طرف کر دیں, بی جو ہے بی میں انہوں نے لکھا ہوا ہے جو دوسرے صفحے پہ ہے کہ جی ہم وی کال اپون دا فیڈرل گورنمنٹ ایز ویل ایز پروونشل گورنمنٹس آف پنجاب, سندھ, بلوچستان کی وہ سپورٹ کریں کہ ہمارے لوگوں کی بیلیں ہو جائیں, ہمارے جو آرڈرز ہیں سسپینشن کے, کنوکشن کے, وہ ہو جائیں. اسی طرح جو لوگ جن کو سزائیں ہوئے ہیں ان کی سزائیں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں. جو ہم بتائیں گے بقول ان کے کہ ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ بائی پاکستان تحریک انصاف, جن کو آپ نے ایک یا ایک سے زائد FIR میں اریسٹ کیا ہوا ہے, چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ 24 سے 27 نومبر کے حوالے سے ہوں, یا اور اینی ادر پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا ایونٹ اینی ویئر ہو ہیو بین کنوکٹڈ, یا جن کی اپیلز یا جن کی نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ کسی بھی عدالت میں پڑی ہیں. تو یہ سیدھا سیدھا PTI والوں نے حکومت سے NRO مانگ لیا ہے اور کہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو آپ ہمیں یا ریلیز کریں یا ہمارے لوگوں کو بقول کون لوگ ہیں وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. وہ بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ کون ہیں. اگر اتنی تعداد میں جو لوگ بتائے جا رہے ہیں, اسد اللہ صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہاں پہ پیپل وڈ ہیو ایکچولی ٹیکن ٹو دی اسٹریٹس, یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں لوگ بیٹھ جاتے. یہاں پہ بلوچستان دیکھیں, ایک مسنگ پرسنز کا جب بھی کیسز ہوئے, جب بھی سارے معاملات ہوئے, ایک تو ہم نے اس پہ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ آ کے کیا بڑی جو ہے وہ احتجاج نہیں ہوئے نا, اور وہ تو بہت کم تعداد میں لوگ تھے. اگر مسنگ پرسن کے حوالے سے جن کو الیج کیا جاتے ہیں مسنگ پرسن, یہاں پہ دیکھیں کہ سیدھا سیدھا کہا جا رہا ہے ہم خود بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں, ان کو بیل دے دی جائے, ان کی کیسز معاف کر دیے جائیں. دس از ناٹ پاسبل, یہ عدالتوں کے کام ہے. حکومت تو بالکل نہیں, اور حکومت کو الٹا کہا جا رہا ہے. دس از ویری الارمنگ ٹو ایکچولی سی. حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کون کون وہ لوگ تھے جو ان احتجاجوں میں آئے, تو ان کے اوپر کون کون سی FIR ہوئی. دس از اے جوک. جی ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. فیصل چودھری صاحب, آپ کیا کہیں گے, یہ NRO تحریک انصاف نے مانگ لیا ہے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے, اور پھر کیسے آئیڈینٹیفائی حکومت کرے گی کہ کون کتنا کس میں ملوث تھا, اور اگر حکومت نے یہ کرنا ہے تو وہ تو پھر کام عدالتوں نے ہی کرنا ہے, اور عدالتوں میں تو آلریڈی چل ہی رہا ہے. پھر آپ مانگ کیا رہے ہیں حکومت سے؟ گورنمنٹ نے نہیں, پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کارکنان کو اور رہنما کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ تو انہوں نے پکڑ کے ویسے ہی ہمارے میں گھسیڑ دیے. یہ بھی PTI کا, وہ تو راجات ہے بیچارہ جو وہاں پہ اپنی کوئی مونگ پھلی بیچ رہا تھا, اس کو بھی PTI میں گھسیڑ دیا. کوئی بیچارہ ٹھیلے والا تھا, اس کو بھی گھسیڑ دیا. لیکن ان کی بھی کرنی چاہیے. اور یہ حکومت میں, کیونکہ بیرسٹر صاحب جو ہیں یہ کارپوریٹ فراڈ کی پریکٹس کرتے ہیں نا, فوجداری پریکٹس کم کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جو لیکن فیصل صاحب آپ کے ذہن میں پھر کیا ہے کہ یہ اگر فرض کریں کوئی ٹھیلے والا ڈال دیا, کوئی جعلی بندہ اٹھا کے ڈال دیا, اس کو آئیڈینٹیفائی گورنمنٹ کرے گی یا PTI کر کے دے گی یا عدالتیں کریں گی, کون کرے گا؟ PTI بھائی, PTI نے اپنے کارکنان کو PTI نے کرنا ہے. ہم نہیں بتائیں گے نا کہ ہمارا کون کارکنان ہے, کون ہماری ممبرشپ ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہوں گے پورے ہیں, ہمارے تو ممبرز ہیں نا جو PTI کے کارکنان, تو وہی ہوں گے جو ممبرز ہوں گے. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے کہ وہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کی لسٹ ہمارے تو ویب سائٹ پہ پڑی ہے, لیکن ہم وہ جو لسٹ ہے
ان کے وہ تو ہم جوڈیشل کمیشن کو دینا چاہتے ہیں. حکومت کو اگر ہم دیں تو حکومت تو باثر ہے. تو شاید ان کی فیملیز کو آپ دیکھیے نا, نہیں سکتی کی پوری فیملی کے پی میں گئی, ان کی 2 بہنیں ادھر تھیں, ان کو اٹھا لیا اور پیچھے جو ہے وہ بندے لے کے مجسٹریٹ میں کی عدالت میں گئے اور ان کو ڈرا کرایا کیس. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں. تو مطلب کیا ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ ویڈیو کے آگے تو نہیں ڈال سکتے اپنے کارکنان کو. تو یہ تو سیریس بات ہے نا. ہم اپنے کارکنان کی حفاظت بھی تو مد نظر رکھنی ہے ہم نے. تو وہ جب 14 بندے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں گے, کوئی فورم بنائیں گے تو بالکل لے کے آ جائیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس میں بیشتر کریم علی صاحب یہ پی ٹی آئی کا یہ آفیشیل جواب بھی ہے. میری رؤف حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جو لسٹ ہے یہ کمیشن کو دینی ہے, یہ حکومت کو تو دینی ہی نہیں ہے, تو ہم سے یہ کیوں توقع کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو لسٹ دیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ صرف کمیشن بنانے کا ہے آپ سے کہ آپ کمیشن بنائیں, باقی چیزوں کا تعین کمیشن کرے گا. دیکھیں یہ اگین مزے کا خیز بات ہے, اور میں بالکل, میرے بھائی ہیں, میرے کولیگ ہیں فیصل چودھری صاحب, میں قطعاً یہ بات نہیں ہے, میں بالکل, میری اسپیشلائزیشن ہی فوجداری ہے اور میں فوجداری ہی کرتا رہا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل انہوں نے ہی فراہم کرنے ہیں, انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے. پر میرا سوال یہ ہے کہ جب پچھلے پورے 22, 24, 25 دن سے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اسیران کی لسٹ دے دیں گے, ہم نے جب اسیران کی لسٹ کی ڈیمانڈ کی تو ابھی تک کیوں اسیران کی لسٹ منظر عام پہ نہیں آئی؟ میں نے کئی پروگرامز پچھلے پورے ہفتے میں کئی پروگرامز فیصل چودھری صاحب کے ساتھ بھی کیے ہیں. میں ہر پروگرام میں یہی کہتا رہا ہوں کہ آپ کی جب ان رائٹنگ ڈیمانڈز آئیں گی اور اسیران کی لسٹ آئے گی. اب یہ نئی منطق آ گئی ہے اور نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کمیشن کو لسٹ دی جائے گی, جی وہ آپ کو نہیں دیں گے. مطلب یہ تو لیول ہے سیریسنس کا, اور پھر بڑھا چڑھا کے ایک ایسی چیز جو کہ حقیقت سے ہٹ کے ہے, سیاہ و سباق سے ہٹ کے ہے. جی ویسے صاحب اگر یہ مذاکراتی کمیٹی کو لسٹ دے بھی دی جاتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی کیا کرے گی اس لسٹ کا؟ دیکھیں مذاکراتی کمیٹی کو جب دی جاتی ہے نا تو کم از کم مذاکراتی کمیٹی اس کی ویراسٹی کو چیک کرتی, سب سے پہلے اس کی ٹروتھفلنس کو چیک کرتی کہ آیا جن لوگوں کا مینشن کیا ہے وہ واقعی ایگزسٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. فیصل صاحب 1 منٹ میں آتا ہوں آپ کے پاس. جی فیصل صاحب, جی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں, حکومت کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے کہ یہ جو سیاہ و سباق سے ہٹ کے جس طرح اس ملاقات کو پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. کے پی کی صورتحال کے حوالے سے یا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ملاقات ضروری. کے پی صوبے میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی آن دا رائز ہے, اسی حوالے سے ملاقات ہوئی جس میں گورنر بھی تھے, جس میں منسٹر انٹیریئر بھی تھے, جس میں سی ایم کے پی کے بھی تھے, اور بیرسٹر گوہر صاحب بھی, ان کی بھی وہاں پہ ادھر ملاقات ہوئی. تو ایک اپرچونٹی انہوں نے تلاش کی کہ کسی طرح ہم اپنی کوئی سیاسی بات کریں, لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو سیاسی بات کرنے کی کوشش کی گئی تو کہا گیا کہ سیاسی بات ہم سے مت کیجیے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ سیاسی معاملات کو اپنے سیاست دانوں کے ساتھ یا سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ڈسکشن کریں. تو آگے سے سنپ بھی کیا گیا اس تمام تر معاملے پہ. سیکیورٹی یا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی بات تھی تو وہ I'm sure سن لی گئی, لیکن اس کے علاوہ نہ, it's nothing more to that, nothing less. لیکن سر اس ملاقات میں